ترکی کا بڑا شہر ہے نا، کراچی سے بڑا شہر ہے وہ، بہت قدیم، 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی اس کی تاریخ ہے. یہاں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں عیسائیوں سے پہلے. تو یہاں کا خلیفہ جو تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے 1100 سال اس پر عیسائیوں نے مضبوط اور طاقتور حکومت کی ہے استنبول پہ، جس کو قسطنطینیہ کہا جاتا ہے. نبی کے دور میں قسطنطینیہ کہا جاتا تھا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ایشیا میں ہے اور استنبول یورپ میں. کتنا فاصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کس کے، عیسائیوں کی یہاں کیا ہے، خلافت ہے، حکومت ہے. اور ایسی مضبوط حکومت کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کو فتح نہیں کر سکیں، کیونکہ شہر کے چاروں طرف اتنی موٹی تین یعنی فاصلے سے 3 دیواریں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں کہ ان پر 2 بسیں آرام سے، بولو بھائی، چل سکتی ہیں. پھر ایک دیوار ختم ہوگی، اس کے درمیان فاصلہ، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار اس سے بھی چوڑی اور بہت زیادہ اونچی. اور ان دیواروں پر قلعے قائم کیے ہوئے ہیں. ان قلعوں کے اندر بھرپور ڈیفنس کا سامان موجود ہے، طاقتور فوج، اور وہ فوج ایسی جس کو یورپ سے مدد ملتی ہے. پیچھے پورا یورپ ہے. تو کیا عرب کے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بالآخر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چلو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلتے ہیں. اپنی قوم نے تو کیا کر دیا، انکار کر دیا. اپنی قوم نہیں مانتی سوائے چند لوگوں کے. مدینہ میں ایک بہت ہی مختصر سی ریاست، آج مسجد نبوی جتنی بڑی ہے، نبی کے دور میں پورا مدینہ اتنا تھا. یہ اسلامی فلاحی ریاست جو تھی نا نبی کے دور میں، وہ یہ مسجد نبوی جتنی آج پھیلی ہوئی ہے نا، پورا مدینہ، پوری نبی کی تاریخ، جو آپ کی تاریخ کا بڑا حصہ اسی زمین سے وابستہ ہے. مسجد نبی میں آپ بتا سکتے ہیں یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں آپ کی امہات المومنین. پورا ایک ریاست اور خلافت، یہاں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے. پوری ریاست کیا تھی، وہ اتنا سا شہر تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو، قسطنطینیہ یورپ میں اور آپ ایشیا میں بیٹھ کے، اس وقت جب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنطِينِيَّ، تم ضرور بھی ضرور قسطنطینیہ فتح کرو گے. اتنے تھوڑے لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں بھائی، ایک دن آئے گا کہ ہمارا راج کہاں ہوگا. تو کیا سوچ ہے. میں تو حیران ہوا. میں یہ حدیث وہاں کھڑے ہو کر نا بس دیکھتا رہتا تھا. ہم نے بھی پہلے حدیث سنی تھی، کبھی توجہ ہی نہیں گئی. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. فرمایا کیا بہترین امیر ہوگا قسطنطینیہ کو فتح کرنے والا، اور کیا خوبصورت لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. خدا کی قسم یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. عرب میں بیٹھ کر آپ ایسی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور پیشگوئیاں تو آپ نے اور بھی بہت کی ہیں، مگر یہ الفاظ کہ اس کا امیر سب سے بہترین کمانڈر. کیوں؟ تاریخ نے بتا دیا کہ اس کا امیر واقعی کوئی بہت ہی بہترین کمانڈر ہوگا. اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسطنطینیہ پہ حملہ کیا، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت کر دے گا. جنت کی خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام دوڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی ام ملحان، بنت ملحان ان کا نام تھا، بنت ملحان. نام ابھی ذہن سے نکل گیا. کچھ ان کی مخصوص کنیت تھی، ام رومان بنت ملحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب سے بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ کیا خواب آیا آپ کو، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پہ سوار ہے،
ایسے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت سمندروں پہ کیا کرے گی؟ ارے بولو نا یار، راج کرے گی سمندروں پہ. سمندر پہ کیا کرے گی؟ اس وقت تک جب نبی یہ پیشگوئی کر رہے تھے، صحابہ کرام نے کوئی بحری لڑائی نہیں لڑی تھی. میری امت سمندر پہ بیٹھ کر حملہ کرے گی اور ایسے شان کے ساتھ سمندروں پہ سفر کرے گی جیسے بادشاہ اپنی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت انس کی خالہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شہادت دے دے. یہ نہیں کہ اس میں مجھے بھی کوئی وزٹ کا ویزا مل جائے. خوش ہو گئی نا کہ نبی ایک لشکر کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری امت سمندروں پہ، بولو بھائی، سمندر پہ بیٹھ کے لڑے گی. کیسا ویژن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کو اپنی دعوت پر اتنا یقین ہو، اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین ہو کہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی تبدیلی نہیں آئی تو عنقریب انشاءاللہ آ جائے گی. ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر تبدیلیاں آتی رہیں گی قیامت تک. امت کو ایک ٹریک پہ چلا کے چلے گئے، ایک راستے پہ چلا کے چلے گئے. دوسرا لشکر، ہاں حضرت انس کی خالہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شہادت دے دے. مجھے بھی اس میں کیا دے؟ کیونکہ وہ آپ اس کی اپنی زبان مبارک سے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ خواب میں آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں تو بڑا مبارک لشکر ہوگا. دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ اس میں شہادت دے دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری سنائی کہ میری امت کا ایک گروہ قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا جس کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا اس سے مغفرت. انہوں نے اس کے یا رسول اللہ. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوئے، پھر نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. پھر صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے ایک لشکر استنبول پہ حملہ کر رہا ہے اور اللہ نے ان کی کیا کر دی ہے؟ مغفرت. حضرت ام رومان نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے. فرمایا تم پہلوں میں ہو. تم کس میں؟ اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. آپ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے حضرت معاویہ نے، جس نے سمندر پہ بیٹھ کے یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بحری جنگیں لڑنے کا سلیقہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے. تبھی انگریزوں کے ہاں اب تک مسلمانوں کی جو بحری لڑائی ہے نا اس کے الفاظ اب تک استعمال ہو رہے ہیں. ایڈمرل کا جو لفظ ہے نا یہ امیر البحر سے نکلا ہے. سمندر کی جو فوج ہے اس کا جو امیر ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ امیر البحر. وہ لفظ چینج ہو کر کہاں چلا گیا؟ ایڈمرل انگلش میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب دیکھا اور وہ خواب پورا کب ہوا؟ 700 سال کے بعد. قسطنطینیہ کب فتح ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، 700 سال کے بعد فتح ہوا ہے. اور کیسے محنت کی ہے وہاں مجاہدین نے اس کو فتح کرنے کے لیے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ پہ حملہ کیا ہے تو رومن امپائر سے اسلحہ ادھار، بولو نا بھائی، نہیں لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے ڈیفنس کے لیے ان سے گھوڑے ادھار نہیں لیے. اس نے دیکھا کہ یار یہ قلعہ فتح کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی اتنی موٹی دیوار اور پورے شہر پہ اس دیوار کی میں جب تک شگاف نہیں آئے گا، اس دیوار میں دراڑیں نہیں پڑیں گی، ہم اس قلعے کو فتح کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سمندر میں دوسری طرف سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں جہاں بڑی بڑی توپیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اس راستے سے کو جب تک کاٹا نہیں جائے گا، اور اس راستے کو کاٹنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بڑی بڑی زنجیریں سمندروں میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے جہاں سے جہاز آگے گزر نہیں سکتا تھا. بیٹھ گیا پلان کرنے، بھئی کچھ کرنا ہے، کر کے چھوڑنا ہے. ایسا کام کرو کہ کیا ہو جائے؟ ہٹو بچوں. اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو کرنا ہے. کئی سو سال سے محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کچھ کرنا ہے. کیسا پلان بنایا؟ ادھار نہیں لیے گھوڑے، کیونکہ سب کچھ اپنا تھا ان کے پاس. جب آپ کسی کے سامنے کشکول لے کے بھیک مانگتے ہو
تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی چلتی ہیں, پھر حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے. آپ کے صرف کٹ پتلیاں ہوتی ہیں کہ جو روبوٹ لا کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے. خشکی پہ مشورہ جب لیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو خلیج ہے نا, خلیج آبنائے باسفورس جسے کہا جاتا ہے, جب تک اس کو عبور نہیں کریں گے ہم فتح, کیونکہ پیچھے یورپ کی مدد مل رہی ہے ان کو. ہم جتنے بندے یہاں تیر اندازی سے قتل کریں, جتنا ان کا اسلحہ ضائع کریں, پیچھے سے کیا ہو رہی ہے, ان کو مکا رہی ہے. سلطان محمد فاتح بیٹھ گیا, اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, کرنا ہے. اتنا بڑا لشکر لے کر آیا, وہیں کیمپ لگا دیے, پلاننگ ہوتی رہی. بالآخر کسی نے مشورہ دیا دو چیزیں. نمبر 1, اتنی بڑی توپ بنائی جائے کہ جس سے جب گولے برسائے جائیں, یہ 650-700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, پرانی تاریخ, کہ جس سے گولے برسائے جائیں تو یہ بڑی بڑی دیواروں میں کیا پڑیں, شگاف. لیکن شگاف سے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی بڑی توپ نہیں تھی جتنی بڑی توپ اس وقت تانبے کو پگھلا کے بنائی گئی ہے. وہ توپ ہم نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھی, اتنی بڑی توپ. اور اس میں جو گولے ڈالے جاتے تھے 5 فٹ چوڑے, جب وہ فائر کیا نا, تجربہ کیا پہلا, تو وہ زمین میں 6 فٹ دھس گیا. یعنی ایک گولا جس میں بارود نہ ہو, اور وہ پتھر پھینکے آپ, اور وہ زمین میں جب گرے تو 6 فٹ, جبکہ اس میں کوئی نوک بھی نہیں ہے. اتنی بڑی توپ اس نے ماہرین کو بلوا کے, بولو بھائی, اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو خلیج ہے اس تک ہم پانی کے ذریعے کشتیاں اور جہاز نہیں پہنچا سکتے. مشورہ یہ ہوا کہ خشکی پہ کشتیاں چلائی جائیں, پیچھے سے خشکی کے راستے سے. یعنی ایسے ہی جیسے آپ یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے جہاز بناؤ اور بولو کہ یہاں سے ہم بائی روڈ جہازوں کو لے کے جائیں گے. بائی روڈ بھی نہیں, روڈ میں تو کوئی گاڑی تو ہوتی ہے نا, کنٹینر تو ہوتا ہے. ہم دھکیل کے دھکا دے کے کشتیاں لے جا کے پیچھے پانی میں اتاریں گے. اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 16 کلومیٹر خشکی پہ, 16 کلومیٹر ہم کشتی, اور اس میں بندے بھی بٹھانے ہیں, کشتیاں کیسے لے جا سکتے ہیں. بہت دیر تک مشورے ہوتے رہے. پھر یہ طے ہوا کہ بھئی جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر دو, ان کی چربی پگھلا کے زمین پہ ڈال دو تاکہ پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. اور ان کے پاس ٹائم تھا صرف رات کا. رات کے حصے میں جانور ذبح بھی ہوں گے اور ان کی چربیاں دیگوں میں ڈال کے پگھلائی بھی جائیں گی, اور ان کو راتوں رات بچھایا بھی جائے گا. اور پھر ان پہ کشتیاں, بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں ڈال کر زنجیریں ان میں رکھ کے ان کو گھسیٹا بھی جائے گا. اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ بھاری بھرکم توپوں سمیت یہ کشتیاں سمندر میں, خلیج میں ڈالنی بھی ہیں. اس دوران اگر مخبری ہو گئی, پکڑے گئے, تو لینے کے دینے پڑ گئے, کیونکہ جانور سارے کیا ہو گئے ہیں, کڑ گئے ہیں, ذبح ہو گئے ہیں. وہ تیل لینے چلے گئے ہیں. تو اگر وہ نہیں صبح تک یہ کام ہوا تو ہم بھی کہاں چلے جائیں گے. راتوں رات یہ کام ہوا ہے, اور کیسی پھرتی اس وقت کے مسلمانوں میں. تو بالآخر وہ بحری دستہ جو ہے نا, وہ کشتیوں پہ وہ مجاہدین کو بٹھایا گیا, اس میں اسلحہ ڈالا گیا. بڑی وہاں انہوں نے وہ بنائی بھی ہیں پوری ڈاکومنٹ. تو چونکہ اس میں تو دھنائی ہوئی تھی گوروں کی نا, انگریزوں کی, تو اس لیے انہوں نے چہرے کو مس کیا. یہ واقعہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے, گوروں نے بھی. ایسے بڑے بڑے واقعات کا تو انکار نہیں ہو سکتا. پوری رات شمعیں جلتی رہی ہیں اور وہ زنجیروں سے پہلوان کھینچتے رہے ہیں. اور کچھ لوگ عیسائی دور سے دیکھتے رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے یہ روشنیاں کہاں جا رہی ہیں, لائٹنگ کہاں ہو رہی ہے. انہوں نے حیران ہو رہی تھی, ان کے تصور میں بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالآخر وہ جو بحری بیڑا پورا اترا ہے خلیج میں, اور اس نے جب پیچھے سے توپیں داغنا شروع کی ہیں, 1.5 ہفتے تک جنگ ہوئی ہے. 1.5 ہفتے تک پیچھے سے بھی توپیں, اور ادھر ایک سمندری پورا لشکر وہ آگے سے بھی کیا کر رہا ہے, گولے داغ رہا ہے. اور پھر مجاہدین نے ایسی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی جو اس زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلڈ پروف سیڑھیاں, کہ ان پہ تیر اور گولوں کا یا ان چیزوں کا اثر نہ ہو. وہ لے کے جا رہے ہیں آگے, اور پھر پل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اوپر انہوں نے دیگ بڑے بڑے نا, جس میں کھولتا ہوا تیل, وہ ان کے اوپر کیا
مجاہدین پر گرایا جا رہا ہے اوپر سے. وہ سارا منظر دکھاتے ہیں وہ لوگ. ظاہر ہے کھولتا ہوا تیل چاروں طرف لگائے ہوئے اپنے ڈیفینس کے لیے. جو بھی اس پہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کی لاشیں گل رہی ہیں, تیر آ رہے ہیں, مگر لشکر ہے کہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. 1.5-2 ہفتے جنگ ہوئی ہے اور سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ فتح نہیں مل رہی. لیکن ان کے 1.5-2 ہفتے کی جنگ میں جو رومن ہیں ان کی حوصلے آہستہ آہستہ پست ہونا شروع کی. یہ کیا بلا ہے بھائی, پیچھے سے بھی حملہ, اور پیچھے سے جو حملہ ہوا اس کے فائدہ یہ ہوا کہ جو یورپ سے ان کی مدد آ رہی تھی وہ مدد ختم ہو گئی, وہ راستہ بلاک ہو گیا. پھر کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے 2 کام کیے. ایک اپنے پیر و مرشد کو بلایا. اس زمانے میں بھی بزرگ ہوا کرتے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیر و مرشد کوئی بزرگ نہیں ہے, ہم علمی کتابی ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ہم بخاری کو مانتے ہیں, ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب بزرگ ساری دنیا میں ختم ہو گئے, صرف ایک آپ ہی ہیں جو اگلی نسل کی قیادت کریں گے. یاد رکھو جس کے کوئی رہبر نہیں ہے, رہنما نہیں ہے, وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں اندھی تقلید مت کرو, اندھی کا مطلب ہر ایک کو رہبر مت بناؤ, سوچ سمجھ کے بناؤ. سلطان محمد فاتح نے 2 نمائندے بھیجے کہ بھائی فجر ہو گئے. فجر میں اس نے خطبہ دیا تھا کہ ہم ظہر کی نماز انشاءاللہ, جو عیسائیوں کا گرجا تھا نا جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا, ہم اس میں پڑھیں گے. 1100 سال سے چلا آ رہا تھا, ہم اس میں ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ظہر کا وقت ہو گیا اور قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا. پھر وہ جب پریشان ہوا سلطان محمد فاتح کہ ہم نے ادھر سے بھی 1.5 ہفتے سے بمباری ہو رہی ہے, ادھر سے بھی, اور یہ اتنا اس کے شگاف بھی پڑ گئے مگر مجاہدین کٹ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. پھر اس نے وہ ایک کام تو اس نے یہ کیا, 2 نمائندے بھیجے. ایک تو وہ نمائندہ جو اس کے شیخ و مرشد جو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے ان کو بلایا کہ وہ لشکر میں آ کے دعا مانگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں کیا ہوں, شریک ہوں. صرف کس کے لیے؟ برکت کے لیے. اور اللہ سے بولو نا یار, کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ نے اہل اللہ کی دعاؤں میں برکت رکھی. وہ لبرل اور سیکولر لوگ نہیں تھے کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا یار شاید اللہ ہماری نہ سن رہا ہو. تو اس وقت جن سے وہ بیعت تھا, جو اس کے پیر و مرشد تھے, اللہ والے تھے اس زمانے میں, ان کو بلایا. ترکوں نے ان کی بھی ایک فیک تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تصویر تو صحیح نہیں ہے اس طرح سے پینٹنگ کر کے بنانا, لیکن خیر انہوں نے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے. دوسرا اس نے وہ کام کیا, وہ فورس بلوائی جو اس کی اسپیشل فورسز کہلاتی تھی, جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے, جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں کسی جنگ میں دھکیلا, وہ اس نے بچا کے رکھی ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں نا, کہ یہ وہ فورسز ہیں جن کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ موت تک لڑتے ہی رہیں گے. تو بالآخر اس نے وہ فورس بلوائی اپنی, اور جب وہ فورس آئی ہے, ان کے آج تک ترک اب جو ہے نا طیب اردگان, انہوں نے اپنی ہسٹری کی حفاظت کے لیے الحمدللہ ان چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا شروع کر دیا. تو ان کے پورے فوجی حلیے میں انہوں نے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں, پورے ان کے ایک ڈیزائننگ کی بھی, یہ پوری ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تاکہ وہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کو تاریخ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو جب وہ فوج آئی ہے تو الحمدللہ اس کے بعد سے جنگ کا پلڑا مسلمانوں کے حق میں آنا شروع ہوا, اور مزہ اس وقت آیا. ہم نے وہ بھی دیکھا, وہ انہوں نے, آغا حسن نام کا ایک آدمی تھا اس کی فوج میں, اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں یہ خلافت عثمانیہ کا جو جھنڈا ہے, میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس قلعے کے سب سے اوپر جو قلعہ ہے نا اس کی چھت پہ یہ انشاءاللہ یہ جھنڈا گاڑوں گا. تو وہ جھنڈا گاڑنے کے لیے پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا ہے چاروں طرف سے اس پہ تیر آگے لگے ہیں, مگر وہ جھنڈا گاڑنے میں الحمدللہ آج بھی انہوں نے اس کی تصویر, اس کا مجسمہ لگایا ہوا ہے وہاں پہ, جھنڈا گاڑتے ہوئے دکھایا اس کو. اور دیکھیں دنیا میں 2 نظریات ہیں, ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے. گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے, وہ مذہب کو نہیں مانتا, لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے, وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں, علماء ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں,
وہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ان کی بھی ایک منزل ہے. کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا, اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا, جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں, یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے, تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو, کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے, یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے, یعمہون, وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں, بھٹکتے ہیں. تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے, بھٹک رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں, نیا ناظم آباد میں, ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے, یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے, پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا, بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا. بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے, یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو, یہ ایک کھانچہ ایسا بنا دو, اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا, میری وائف خوش ہو جائے گی, بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا, میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے. اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دیں, سریا ڈال دیا, اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں. بنیاد مضبوط ہو گئی, بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا, بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے, اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے, آپ نے کہا یہ کچن ہے, اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, کچن کہاں ہونا چاہیے, کچن تو وہاں ہونا چاہیے. یہ کیا بنا دیا جی, یہ کس چیز کی بنیاد ہے, یہ واش روم کی ہے. ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا, یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی, کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی. یہ کیا کر دیا آپ نے, یہ کیا بنایا آپ نے, یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے. بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے, آپ کہیں بیگم تمہارے لیے, تو کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ, جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے. آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں, نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا, میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو, ادھر واش روم, ادھر کچن, یہ بس بنا دو ایسے ہی, کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا, نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا, اور تعمیر میں نے کیا کر دی, شروع کر دی. تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے, مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزری. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں, خلا کے, طلاق ولاق کے, کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے, بغیر نقشہ پاس کیے, بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی. کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے,
تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے. آپ نے نئے ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے, کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا, کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا. ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی, ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے, اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے, آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو, تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا. میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں, اور تو ایسا ہی ہوتا نا ہم میں سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے, شکر ہے یار یہ شور بند ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ, یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اسٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم, اور نہ آپ سن رہے ہوتے, تو کچھ فائدے بھی ہیں. خیر, پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں, کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر, کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے, فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا, وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ؟ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. چیز تم نے غائب کر دی یار, ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈاروین نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا, ہم نے بنایا اپنی قدرت سے, اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے, ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے, کوئی چور بن جاتا ہے, نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے, آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا, آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے, صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے, اب تمہاری مرضی, جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ, ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال. اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے. یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے, اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے, اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے, کولیسٹرول لیول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے, بھائی اتنا کولیسٹرول ہے, ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے, وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے, وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں, گٹکے پان تمباکو سگریٹ. مرنے لگیں گے, تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب. اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی, وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی. انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, کڈنی فیل ہونے کا خطرہ. اس نے کیا کیا تھا, کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا. مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے, فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے. اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں, لاکھوں روپے. کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا, گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا, لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا. وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے. وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے ہیں نا, ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی, یہ کردار ہیں, کریکٹر ہیں. کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت, یہ تو کریکٹر ہے نا. نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا, 70 وسیم عدنان سمی, اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے. ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے, بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے. اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے. اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا, اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا. اس کی عمر ہوگی 50 سال, اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے, یہ ممکن ہے؟ یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو, ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے. تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں. یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں. کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں. جو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے, جو چرس پی رہا ہے, جو ہیروئن پی رہا ہے, وہ کم بخت نہیں مرا, اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں
میں سویا ہوں, کوئی موت کا چانس نہیں تھا, ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں. ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو, چھینکتا رہو, گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ, آپ چھینکو, منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں. ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا وضو خانوں میں, کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے, مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے, تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر. کی چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا, جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا, اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے. ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام, ایسا قصہ تمام ہو. تو جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے اس کی طرف آتا ہوں. دیکھو, ہم پیدا کب ہوتے ہیں یہ کس کی پلاننگ ہے؟ اللہ کی. ہماری موت کس کی پلاننگ سے ہے؟ اللہ کی. یہ بیچ کا ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں اللہ نے حکم دیا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کا جو تمہیں ٹائم دیا ہے نا, اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ بولو, ہم نے کرنی ہے. یہ اگر آپ لائف بغیر پلاننگ کے گزارنا شروع کر دو تو آپ کی مثال ایسے ہوگی جیسے کسی شخص نے نیو ناظم آباد میں گھر لیا اور بغیر پلاننگ کے اس کو بنانا شروع کر دیا. بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جہاں واش روم بنانا تھا وہاں میں نے کچن بنا دیا, اور جہاں کچن بنانا تھا وہاں میں نے واش روم بنا دیا, اور اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی لائف اگر بغیر پلاننگ کے گزرے گی تو وہ برباد ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکے گی, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا بغیر پلاننگ کے وہ ٹائم آپ کو واپس نہیں مل سکتا. تو پہلا تو یہ عزم کرے جو ٹائم برباد ہونا تھا ہو گیا, وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. مثال کے طور پر اس نے بنا دیا, یہ کچن کی جگہ پہ بنا دیا واش روم کی جگہ کچن میں بنا دیا. بیگم سے کہے گا بیگم میرا پیسہ برباد ہو گیا, میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں, اب جو میں آئندہ جو کچھ کروں گا نا وہ پلاننگ سے کروں گا. اب اس کچن کو برداشت کر لو, واش روم کی جگہ آ گیا, یہ برداشت کر لو, اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اب جو غلط ہونا تھا ہو گیا, اس کے بعد بھی اب غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایگزاسٹ لگا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں کمرے کو آپ کے روم کی طرف ہوا آتی ہو. بھائی اب پلاننگ کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزاسٹ لگاؤ ہی نہیں آپ, یا کچھ بھی کرو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو جو زندگی میری اور آپ کی بغیر پلاننگ کے گزر گئی, اس پہ تو ہمارے پاس توبہ استغفار کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے زندگی پلاننگ کے بغیر گزاری ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے تھے, جب ہم بالغ ہوئے تو ہمارے والدین نے پلاننگ کی, اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے پائلٹ بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے بزنس مین بنانا ہے, اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے, اور الحمدللہ آج ہم وہ بن چکے ہیں. اول تو 99% لوگ ایسے بھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں, 1% ایسے ہوں گے جن کے والدین نے پلاننگ کی اور انہوں نے بھی پلاننگ کر کے کچھ بن گئے. وہ 99% تو ایسے ہی چل رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, پلاننگ کا مطلب صرف پلاننگ نہیں ہے. کامیاب پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی تعمیر کھڑی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں, اس پرپس کو دیکھ کے جب آپ نقشہ بناتے ہیں اس نقشے کو پلاننگ کہا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے نیو ناظم آباد میں وائف کو خوش کرنے کے لیے پلاٹ خرید کے اس پہ گھر بنانا شروع کیا, لیکن گھر کی شکل کی جو آپ نے پلاننگ کی وہ کسی پرچون کی دکان کی لگ رہی ہے پلاننگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. آپ نے گھر بنایا پلاننگ سے,
بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے آپ کے، یہ بڑا سا ہال بنا دیا میں نے، بہت بڑا. کہ اتنا بڑا ہال بنانے کی ضرورت کیا تھی، باقی کمروں کی تو جگہ بچی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی کمروں کا کیا کرنا ہے، ایک ہال کافی ہے ہمارے لیے. وہ کہے گی نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بغیر پلاننگ کے بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے پلاننگ کی تھی. میں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ اس میں اگر کہیں بھی کسی کو گودام کی ضرورت پڑتی ہے نا تو سارا مال اس کمرے میں اتارے گا وہ. تو پلاننگ تو کی ہے آپ نے یقیناً، لیکن یہ گودام کی پلاننگ ہے، یہ گھر کی پلاننگ بولو نہیں. تو میں اور آپ پلاننگ تو کر رہے ہیں فیوچر کی، اول تو بہت سے لوگ کر ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی پلاننگ ہوتی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں نا اپنی زندگی کی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا تاجر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر بنوں گا، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں بہت بڑا سیاستدان بنوں گا. بھائی یہ جو آپ اپنے پرپس کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہو نا، تو آپ کا بڑا ڈاکٹر بننے سے مقصد کیا ہے آپ کا؟ بیگم کہے گی نہیں اتنا بڑا جو گودام آپ نے بنایا، اتنا بڑا کمرہ، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں میں اس میں بورے لا کے رکھوں گا گندم کے، تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی نا کہ یہ نیو نازم آباد آپ کو گودام بنانے کے لیے یہ بنایا ہے بلڈر نے. گودام کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی، ٹرک اڈے جاؤ، ٹرک اسٹینڈ جاؤ، وہاں گودام خریدو. تو غلط پلاننگ کو پلاننگ بولو نہیں کہا جاتا. اب میں جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے، اس کی تمہید ذرا لمبی ہو جاتی ہے. دیکھو اگر ہم کافر ہیں، اللہ نہ کرے غیر مسلم ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر ہم جس چیز کو چاہیں ہدف بنائیں، اس کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کی پلاننگ کریں. جیسے انگریز ایک ہدف متعین کرتا ہے مجھے یہ بننا ہے، ان کے ہاں یہ بھی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھنا ہے. پوری زندگی کا ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سردیوں میں عبور کرنی ہے. تو کئی سال وہ اسی پلاننگ کے تحت اپنی باڈی کو بناتے رہتے ہیں. یہ ان کا ہدف ہے. اگر کوئی چڑھ جائے اس پہاڑی پر کامیاب ہو گیا، نہیں چڑھ سکے تو کیا کہتے ہیں؟ ناکام ہو گیا. بناتے ہیں کہ میں نے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، بعض کہتے ہیں میں نے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا ایک ہدف ہوتا ہے. اصل بات جو میں عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ کے سامنے اپنی لائف کا ہدف نہیں ہوگا کہ میرا اس زندگی سے مقصد کیا ہے، اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی بے ڈھنگی ہوگی. اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقصد ہے کافر کا، غیر مسلم کا. غیر مسلم کا لائف سے مقصد زندگی برائے زندگی، لائف کو انجوائے کرنا، اس کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کو، کریٹر کو، خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر آپ اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرو. کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں، ایک اتفاقی واقعہ ہوا، ہم پیدا ہو گئے. ہم مرتے ہیں اللہ کے ارادے سے نہیں، اتفاق ہوتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں. یہ خدا کے تصرفات نہیں ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں ہوتا ہے موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں، کوئی خوشی کی زندگی، کوئی غم کی زندگی. تو اگر میرے اور آپ کا بھی خدا نخواستہ یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی ہمیں پھر اپنی زندگی کا ہدف تلاش کرنے کی ضرورت، خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہماری مرضی ہم جس چیز کو ہدف بنا لیں. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پھر ہماری مرضی، پھر میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کیا بننا ہے. پھر میری مرضی. میں کہوں یار میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں بننا، میں نے ویسے انجوائے کرنا ہے لائف کو. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بننا، انجوائے کرنا ہے بس. وہ میں ایک چٹکلا اکثر سناتا ہوں نا، آپ لوگ نئے ناظم آباد کے نئے لوگ ہیں. وہ ایک نوجوان جو ہے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے.
ایک بوڑھے میاں گئے, ذرا اسپیڈ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگ سن چکے ہیں. تو ایک بوڑھے میاں گئے, اس نوجوان کو سمجھانے لگے, بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں؟ بیٹا میٹرک کر لو. اس نے کہا 10 سال لگیں گے میٹرک میں. پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال میں. تو 12 سال ہو گئے جی انکل, پھر کیا کروں؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا. اچھا جی بی اے بھی کر لیا, پھر کیا؟ پھر بیٹا ماسٹر کر لینا. انکل 16 سال ہو گئے ماسٹر کر لیا, پھر کیا کروں؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. انکل 18 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کر کے کیا کروں گا؟ انکل نے کہا بیٹا پھر تمہیں اچھی جاب ملے گی, پیسے کمانا. انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر شادی کرنا, اچھے خاندان میں شادی ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی. انکل پھر کیا ہوگا؟ وہ نوجوان تجسس میں نا کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. اچھا انکل بچے بھی ہو گئے, اب کیا ہوگا؟ کہنا لائف کو انجوائے کرنا, مزے اڑانا. تو پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا, نہ انجینئر بننا, نہ پائلٹ بننا. ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو وہ بھی ایک مقصد ہے بھائی. وہ کہنا بھائی لائف کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے, انٹرٹینمنٹ. وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے نا جلدی, تو کیا ہو گیا؟ ہم مزے اڑا کے جلدی مرنا چاہتے ہیں, اس میں کیا کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ ہماری مرضی, ہماری لائف ہے. ہم چرس پی کے مرے, ہم ہیروئن پی کے مرے, ہم مر رہے ہیں نا, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ غیر مسلموں کی قسمیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. غیر مسلموں میں شراب پی کے مرنے والے بھی, خودکشی کر کے مرنے والے بھی. خودکشی کرنے والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, اس پہ گناہ ملتا ہے. وہ کہتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ میرا جسم ہے, میری مرضی, میں کھمبے سے چپک کے مروں, میں کھمبے سے لٹک کے مروں. میں جب اس دنیا میں ٹینشن میں ہوں تو ٹینشن ریلیز کرنے کا میرے پاس موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو میں مر رہا ہوں نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو آپ بہت ساری ٹینشنوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بظاہر آزاد ہو جاتے ہیں. بظاہر آزاد ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ٹینشنوں میں عذاب میں پڑ جائیں گے آپ. تو پھر آپ کو ہدف خود بنانے کی اجازت ہے کہ آپ متعین کریں میری لائف ہے, میری مرضی ہے, میں خود فیصلہ کروں گا میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے. یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کیا بننا ہے, یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کچھ بننا بھی ہے کہ نہیں بننا, ویسے ہی رہنا ہے. ہم جب 4تھی کلاس میں تھے نا تو ہماری ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کون کیا بنے گا. ایک بچے سے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا پائلٹ. بچوں کو اس وقت پائلٹ بننے کا بہت شوق ہوتا تھا. سب سے وہ پوچھ رہی تھی. ایک لڑکا بڑا شرارتی تھا, اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہتا دولہا بنوں گا میں. اس نے کیا کہا؟ اس وقت تو ہم سب کو اس پہ ہنسی آئی, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا کیا بننا ہے, تو کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ دولہا بننے میں. میں دولہا ہی بنوں گا, میرا ہدف ہی دولہا بننا ہے. اس وقت تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن جب ہم آج 50 سال کے ایسے لڑکے دیکھ رہے ہیں نا جو دولہا بننے کی خواہش میں ترس رہے ہیں, جو دولہا بن ہی نہیں پا رہے بیچارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ دولہا بھی خوش قسمت لوگ بنتے ہیں. اور خواتین کے ساتھ پیشگی معذرت, بار بار دولہا بننے کی سعادت یہ بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یا تو آپ ادھر ہو جاؤ انگریز کی طرف, ان کا ہدف وہ خود متعین کرتے ہیں, لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں, دیکھیں قرآن بہت ساری اہل ایمان کی جو علامت بیان کرتا ہے نا, اس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں شروع میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جب کمپیئر کر رہے ہیں نا دنیا کی قوموں سے, تو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں. آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں رشتہ داری توڑتے ہوئے, آج ہمیں گورے نظر آتے ہیں زنا کرتے ہوئے. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سود نہیں کھاتے, جو اللہ کو مانتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو گوروں میں 20 خوبیاں نظر آئیں گی. ہر بات شروع کرنے سے پہلے 20 دفعہ تھینک یو, بات ختم کرنے کے بعد 20 دفعہ تھینک یو. بہت ساری خوبیاں ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے, رشتوں کو جوڑتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے. وہ تو باپ جیسا قریب ترین رشتہ بڑھاپے میں اس کا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے اس کا. تو قرآن نے بڑا فرق کیا ہے ماننے والے اور نہ ماننے والے. تو پہلا تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. ہم اگر ماننے والوں میں ہیں تو آپ کو اپنا زندگی کا ٹارگٹ خود متعین کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ خدا نے جو بتایا اس پہ, اس پرپس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا.
جو اللہ نے بتایا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر کریں. دیکھو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, یہ ٹاپک میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں لیکن ضرورت ہے لوگوں کی. ایک فیصلہ کرو, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے ہیں؟ گورا کہتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا کہ میں خود بخود وجود میں آیا ہوں. یہ فیصلہ تو نے کیسے کر لیا تھا؟ اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, ہمیں اپنے رب کے وجود پر, اس کی توحید پر ایمان لانا پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. اگر نہیں ایمان لائے, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اور اس کے ایندھن بنا دوں گا میں تمہیں. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ سوال سائنسدانوں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال ڈاکٹروں کے لیے اہم نہیں ہے, یہ سوال گوروں کے لیے اہم نہیں ہے. دیکھیں کچھ سوال کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں, کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہو, آپ کی بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ اس کا شوہر اس بیوی کو بیوی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. آپ محلے والوں کے حقوق ادا کر رہے ہو, آپ دوستوں سے اچھے طرح سے مل رہے ہو, آپ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہو, چوکے چھکے لگا رہے ہو, لیکن گھر میں بیوی کو آ کے کہتے ہو میں نہیں مانتا آپ کو اپنی بیوی, تو ان چھکے چوکوں اور ان قوم کی خدمت کی بیوی کی نظر میں کوئی ویلیو ہوگی؟ بولو نا. وہ کہے گی میری نظر میں تو 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے, میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی ہوں, میرا تیرے سے رشتہ ہے, تو مجھے اپنی مان تو صحیح نا, میرے حقوق تو ادا کر. تو بیوی کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے شوہر کے حق میں کہ یہ شوہر مجھے اپنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی طرح خوب سمجھ لو, شوہر کے لیے جب بیوی کا ایک رشتہ ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بیوی کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ مجھے اپنا ہسبینڈ مانتی ہے یا بولو نہیں مانتی. اب آپ کی وائف اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے اور غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود بنفس نفیس شاپر لے کے پہنچی ہوئی ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہے. جب گھر میں آتی ہے آپ سے تمیز سے بات نہیں کرتی, آپ کہتے ہیں میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, وہ کہتی ہے میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آپ ہسبینڈ ہیں بھی یا نہیں ہے. میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہو, بیگم یہ تو وہی میری تصویر لگی ہوئی ہے, یہ مفتی طارق مسعود سے نکاح پڑھوایا تھا ہم نے, اور یہ دیکھو یہ نادرا میں تمہارے ابا کا نام, یہ میرا نام, یہ پورا پراپر کام ہے, ہمارا نکاح رجسٹرڈ ہے. وہ کہتی ہے ایکچولی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب باتوں کے لیے, ایکچولی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے ٹائم نہیں, میرے لیے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, میرے پاس تفتیش کا ٹائم ہی نہیں. میں ڈاروین کے نظریے کو مانتی ہوں. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ اتفاق سے وجود میں آ گئے, تو اتفاق سے آپ ہمارے گھر میں آ گئے, دیکھنے میں شوہر لگ رہے ہیں آپ. اب اس تفتیش میں جانا کہ یہ ڈاروین کا نظریہ ٹھیک تھا غلط تھا, میں اتفاقی چیزوں کی قائل ہوں. سائنس سے ثابت کرو کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. سائنس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا. کوئی لیبارٹری ٹیسٹ سے کہ یہ اس کا ہسبینڈ ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سائنس سے کہاں سے ثابت ہوگا بھائی, یہ تو گواہوں سے ثابت ہوگا. گواہ کہیں گے. آپ کہ نہیں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائنس کے بغیر نہیں مانتا. نیوٹن کا کوئی قانون پیش کرو کہ وسیم میرا شوہر ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ سائنس کو غلط جگہ فٹ کر رہی ہے بھائی تو. یہی سوال نا آج کل کے لبرل لوگ کہتے ہیں سائنس سے خدا کا وجود ثابت کرو. اول تو سائنس سے بھی ہوتا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اتنے ثبوت اللہ نے اپنے وجود کے دے دیے, اتنے مضبوط ڈاکومنٹس پکڑا دیے, اتنے ایک ایک چیز اس کائنات میں خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. اور گورا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. تو گورے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جس خدا نے بنایا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے کہ تم میرے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں 2-3 اور مثالیں دوں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ گلی محلے میں سب کی خدمتیں کر رہا ہے, سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے, بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہے. گھر میں جب ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دے, مجھ سے گھٹنے میرے خراب ہو گئے, مجھ سے چلا نہیں جاتا. وہ کہہ رہے بھائی میں آپ کو کیوں پانی پلاؤں, ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے. کہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. اب وہ کنفیوز ہے بیٹا, ابا آپ یعنی آپ میرے والد ہیں, وسیم بھائی آپ میرے کیا ہیں؟ ابا ہی کہہ دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو باپ کو غصہ آئے گا, بیٹا تو مجھے باپ نہیں مانتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا اصل میں نے اسٹڈی اور سائنسی ترقی میں اتنا ٹائم لگایا ہے نا
کہ مجھے اس سوال کے جواب کی فرصت ہی نہیں ملی کہ آپ میرے ابا ہیں، یا اس تحقیق کی میرے پاس ٹائم، میں اصل میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں. میں ابھی ایک میرا خلائی سیارہ چاند پہ پہنچنے والا ہے، اور اگلا سفر میرا مریخ کی طرف، ویزا آ گیا مریخ سے میرا. یہی ہوتا ہے نا آج کل، لوگوں نے سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیا ہے کہ یار گورا اتنی ترقی کر رہا ہے، گورا اتنی بہت کر رہا ہے. بھائی اس کو مانو، کر رہا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. خدا کے لیے یہ ترقی امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. خدا کہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن پہلے کچھ اور سوال ہے، اس کے بعد امپورٹنٹ ہے. بیٹا کتنی ترقی کرے، محلے والے اس کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہوں. باپ کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے میں کنفیوز ہوں کہ آپ میرے ابا بھی ہیں یا نہیں ہیں، ابا کہے گا مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال میری زندگی میں میرے لیے یہ ہے کہ تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب تک اس کی تحقیق نہیں کر دیتا اس گھر میں تجھے گھسنے کی اجازت نہیں ہے. فوراً سزا دے کے نکالے گا، جائیداد سے آگ کرے گا اس کو. اب بیٹا بڑا لبرل تھا نا، وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کہہ رہا ہے یار ابا غیر ذریعے، وسیم صاحب، ابا تو نہیں کہہ رہا نا، غلطی سے نکل رہا ہے، یہ جو وسیم صاحب ہیں، یہ ایک غیر ضروری سوال جو انسانیت کے لیے اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تفتیش نہیں کی، تحقیق نہیں کی؟ میں سیلاب زدگان کی مدد تو کر رہا ہوں نا، میں سائنس میں ترقی تو کر رہا ہوں نا. یہ ساری تقریر سے عوام متاثر ہوگی، باپ جس کا گھر ہے وہ متاثر بولو نہیں ہوگا، وہ نہیں متاثر ہوگا. تو یاد رکھو جو کریٹر ہے نا، جس نے ہمیں بنایا ہے، کاش یہ بات ہماری کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. آج اس ایجوکیشن نے ہمیں خدا کے قریب لانے کے بجائے خدا سے دور کر. ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، خوب سمجھ لو، جتنی ایجوکیشن مسلمانوں میں ہے اس سے ڈبل کی ضرورت ہے، لیکن کچھ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو خدا کے لیے، ہمارے بنانے والے کے لیے، ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں فیصلہ کرو میری نشانیوں میں غور کر کے. میں نے اتنے ڈاکومنٹس رکھ دیے ہیں کہ تمہیں مجھے ماننا پڑے گا. نو کا آپشن میں نے کیا کر دیا ہے، ختم. ملیشیا میں ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اس کو کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹرم سنی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہ تو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا خدا کو نہیں مانتا، وہ کہہ رہے میں بس فری تھنکر، یعنی کولیسٹرول فری آئل ہوتے ہیں نا، ہوتے نہیں ہیں وہ، لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ انڈیا سے جب وہ بند ہوا ہے نا، وہ ابھی نندن کا کیس ہوا تھا، تو انڈیا والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. ٹماٹر انڈیا سے آتا تھا، تو ہمارے یہاں لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی. ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا ہے یار، تم ہمارا ٹماٹر بند کر کے کیا نقصان کرو گے. تو جن ڈبوں پہ کولیسٹرول فری لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ان ڈبوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی لکھ دو، کوئی بھی تصویر بنا دو. وہ پھلوں کے اس پہ جوس پہ ہوتے ہیں، ان پہ پھلوں کے تصویریں ہوتی ہیں، وہ تصویریں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے میرے ابا حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کیا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ کہہ رہے ہیں حلیم میں اتنا چاول، اتنے پانی ڈالا اور 40 کلو گوشت لکھ کے اس کی پرچی ڈال دی اندر. گوشت نہیں ڈلتا. تو ہمارے یہاں تو حلیم ایسے بن جاتا ہے، اسی سے ذائقہ آ جائے گا بھائی. تو فری تھنکر، اس نے کہا میری کوئی تھنکنگ نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ اتنے اہم سوال کو سوچنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہو؟ اس لیے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا یہ میرے ابا ہیں، تو ایک طویل سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے جو آپ کی وائف گھر میں رہتی ہے، آپ نے اگر مان لیا کہ یہ میری وائف ہے، تو جان چھوٹے گی نہیں، بلکہ کیا ہوگی، پھنسے گی جان آپ کی. اس لیے جو فری تھنکر ہے وہ کہتا ہے ایکچولی میرے لیے سوال امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ تم میری وائف ہو یا نہیں، مجھے اس تحقیق کی چندہ ضرورت نہیں ہے، تم بھی لائف پہ انجوائے کرو، مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. تو انسان ایک دوسرے کے حقوق میں تو ایسا نہیں کرتا. بیگم کو آپ بول کے تو دکھاؤ مجھے پتہ نہیں میں کنفیوز ہوں، تو آ جائیں گے آپ کے سالے والے پکڑنے کے لیے آپ کو. لیکن خدا نے چونکہ عذاب آخرت میں رکھا ہے،
دنیا میں اللہ عذاب نہیں دیتا، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. رزلٹ ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ ہمیشہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اے لوگوں ان پر عذاب نہیں آتا، تو اللہ کو ان سے ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم، اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، حیرت کے مارے، خوف کے مارے. تو اللہ چونکہ عذاب نہیں دیتا، لہذا اللہ کے بارے میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اس میں انسان کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے وجود کے کروڑوں دلائل رکھ دیے، اتنے دلائل. میں صرف ایک خربوزے کی مثال دیتا ہوں، صرف ایک معمولی سی مثال، اس کے بعد میں جلدی سے آگے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کسی جنگل میں تھے، انسانوں کہیں آپ پیدا ہو گئے نا، آپ نے کبھی پودے پلتے پھولتے دیکھے ہی نہیں ہیں. ایک شخص آ کے کہتا ہے، ایک بیج لے کر آتا ہے آپ کے پاس، خربوزے کا بیج. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، جادو دکھاتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی کیا جادو دکھا دے گا، ایک بیج کے 2 بیج کر دے گا ایسے منتر دکھا کے؟ کہتے ہیں نہیں. اس نے کیا کیا، اس خربوزے کے بیج کو ڈالا زمین کے اندر. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے، بھائی یہی کہیں گے نا. کہے گا دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے. اس خربوزے سے کے بیج سے تھوڑے دنوں میں ایک کومپل نکلنا شروع، ایک تھوڑی سی اس کی جو بیل نکلنا شروع. آپ کہیں گے یار یہ ہے جادو، یہ تو کوئی نارمل ہے، کوئی چیز نکل گئی ہوگی، اس سے پانی اور کھاد ملا ہے تو کچھ نکل گیا ہوگا. کہتے ہیں ابھی جادو شروع ہوا ہے. وہ بڑھنا شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، اس میں تھوڑے دنوں کے بعد پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے، خوبصورت پھول. آپ حیران ہوگے نا کہ یار ایک بیج تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے اس بیج میں پہلے سے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ گوبر پانی مٹی اور سورج کی روشنی اس کو لگے گی تو اس میں خوبصورت اور خوشنما پھول پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو اتفاق مان لو گے یا کہو گے کہ یہ انسٹالیشن ہوئی ہے؟ دیکھو کی بورڈ پہ جب آپ ایف کا بٹن لکھتے ہو، کمپیوٹر کے مانیٹر پہ ایف لکھ کے آتا ہے، تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انسٹالیشن ہے نا. ارے کمپیوٹر کا ایک ڈبہ کروڑوں خربوں سال میں وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں سافٹ ویئر خربوں سال میں آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود انسٹال ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ زمین میں ڈالا اور اس سے خوبصورت پھول پیدا ہونا شروع. ہم کہہ سکتے تھے اتفاق سے ہو گیا، لیکن نہ ایک پلاننگ ہے. وہ پھول ایک کام کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے ہوتے نا تو ایسے ہی ہو جاتے پیدا. ان پھولوں کی ایک ذمہ داری ہے، وہ پھول اٹریکٹ کر رہے ہیں تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو. ابھی ہم نے گھر میں کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی، توری کی بیل. پھول نکلے تو اتنے کیڑے مکوڑے مکھیاں ان پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہی ہیں. وہ کیا کرتا ہے، پھول اٹریکٹ کر کے تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. اس سے نر مادہ ذروں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھول مرجھا گیا اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک کچا خربوزہ پیدا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے بیج کے اندر، یہ تو واقعی بڑا جادو ہے. کہنے والا کہتا ہے ابھی جادو ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو دیکھ ہوتا کیا ہے. ہوتے 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 وہ کچا پھل ہوتے ہوتے بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد ایک مقام پہ جا کے پیلا ہونا شروع ہوا، ہوتے ہوتے وہ دوبارہ کیا بن گیا، خربوزہ بن گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آٹومیٹیکلی بیج ایسا وجود میں آ گیا خربوں سال کے بعد؟ کہہ سکتے ہو؟ کہو گے یار ایسا جادو تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ کہے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے. آپ نے اس خربوزے کو کاٹا، میٹھا، اور وہ جو بیج آپ نے زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود، تاکہ یہ پروسیس ہزاروں سال تک دوبارہ گھمایا جا سکے. میں کہتا ہوں سائیکل کے جو گراریاں ہوتی ہیں نا، کروڑوں خربوں سال میں 2 گراریاں آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، کہ جس کے نتیجے میں ایک گراری گھومتی ہے تو چین گھوم کے دوسری گراری کو گھما کے واپس ایک سائیکل بن جاتی ہے.
ایک معمولی سی سائیکل جس میں کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہے, ایک ہارڈ ویئر ہے, وہ مادی چیز ہے, خربوں سال میں لوہے سے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. خربوزے کے بیج میں ایسا سائیکل کہ ایک خربوزہ پیدا ہوتا ہے, بیل بنتی ہے, دوبارہ اس سے سینکڑوں خربوزے, ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج اور ہر بیج میں کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت, اور یہ کام صدیوں سے چلا آ رہا ہے, آج تک اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. تو ایک خربوزہ, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس کا ایک بیج اپنے بنانے والے کا منہ بولتا ثبوت ہے, بار بار گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے, یہ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. پھر ایک خربوزہ کیا, پھر آم کی گٹلی کو دیکھو, ان لکم فی الانعام لعبرہ, یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. آپ صبح و شام جو دودھ پیتے ہو, آپ اس دودھ کو بوائل کر کے اتنا مکھن اتنا گھی نکالتے ہو, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ مکھن والا اور گھی والا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے, کولیسٹرول پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر, اتنی چکنائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, گائے اور بھینس سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکالنے کے لیے آرڈر یہ ہوتا کہ اس کو بادام کھلائے جائیں, اس کو پستے کھلائے جائیں, اس میں بھی آئل ہوتا ہے. یہ جب بادام پستے والی چیزیں کھائے گی تو اس سے آئلی دودھ پیدا ہوگا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس کی خوراک بادام رکھ دی جائے تو انسان کہے گا اللہ یہ ڈائریکٹ بادام میں خود نہ کھا لیتا ہے, بھائی مجھے دودھ کی تو ٹینشن, بادام یہ نہیں کہنا کہ تو بادام سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ نے کیا کہا, ایسی مشین پیدا کروں گا, ایسی مشین ایسی مشین جس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے, اس سوکھے چارے کو کسی بھی لیب میں آپ لے جائیں, رگڑ کے دیکھیں, فرانس کے جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ اس گھاس کو رگڑ رگڑ کے اس میں چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو, وہ کہے گا بھائی ہم نے آج تک ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو گھاس سے چکناہٹ نکال کے دکھا دے, ہے ہی نہیں تو نکلے گی کہاں سے. اللہ نے کہا کہ جو کام ہزاروں سال میں سائنس وہاں تک نہیں پہنچی, میں نے ہزاروں سال پہلے ایسی مشین بنا دی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے جس میں نہ تیل کا قطرہ نہ کوئی چکناہٹ, یہ سوکھا چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا اور پھر 3 چیزیں اس سے اس کے پیٹ میں بنیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہم جب کوئی مشینری تیار کرتے ہیں پاور الگ سے دینی پڑتی ہے, KESC والے وہ ہمیں وہ پاور دینے نہیں دیتے, اسی وجہ سے ہماری مشینیں کیا ہو جاتی ہیں, صرف KESC والوں کی مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کی مشین پاکستان میں کم از کم نہیں چلتی. تو اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ بھینس کی پاور جو ہے نا, یہ الیکٹرکسٹی والوں, یہ جو الیکٹرک والوں کے حوالے کر دوں گا تو ان کی بھینسیں بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جائیں گی اور ان کا دودھ کیا ہو جائے گا, بولو نا, بند. اور جس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ کیا پیتے؟ اللہ نے کہا جانور کو جو پاور ملے گی نا, بھینس کو, وہ اسی گھاس سے ملے گی, اسی گھاس سے. من بین فرث ودم, اللہ کہتے ہیں اس سے گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت, تاکہ یہ گھاس دوبارہ اگے. وہ گوبر زمین پہ گر کے نائٹروجن پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوبارہ گھاس اگے, اور اسی سوکھی گھاس سے بلڈ پیدا کروں گا جو جانور کو ڈیزل کا کام, وہ ایندھن کا کام کرے گا. یہ جانور کا ڈیزل ہے, اس سے اس کی باڈی رن کرتی رہے گی. من بین فرث ودم, اللہ کہتے ہیں سورہ انعام میں, جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے سوکھے چارے سے, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے خون تیار ہو رہا ہے, اسی فیکٹری میں خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے لبنا خالصا سائغا للشاربین, ایسا سفید دودھ اتارتا ہوں کہ رنگت تو تم نے اس کی دیکھی ہے, لذت کیسی. پینے والا جب حلق کے قریب لے کے جاتا ہے تو حلق میں وہ دودھ پھسلتا چلا جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. بن کس سے رہا ہے؟ گھاس سے, جسے چک کے دیکھو تو تھو تھو کرنے کو دل کرتا ہے, اور اس سے 2 گندی ناپاک چیزیں بن رہی ہیں, ایک گوبر اور ایک بلڈ. لیکن ہمارے لیے جو اس کے تھنوں میں جو چیز اتر رہی ہے, ایسی لذیذ سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے حلق میں پھسلنے والا, اترنے والا. گھونٹ بھر بھر کے پینا نہیں پڑتا, پہلے گھونٹ میں زور لگانا ہے, دوسرا خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس کو کھینچ لے گی, اتنا لذیذ ہوتا ہے وہ. تو میرے بھائی یہ مشین خود بخود بن سکتی ہے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی, آٹومیٹیکلی بن گئی. کروڑوں سال میں ایسی مشین وجود میں آ گئی, اور ایک نہیں کروڑوں مشینیں. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, اتنی سی کھوپڑی ہے اس مکھی کی, 2-4 تاریں نکلیں گی اس کے اندر سے. کیسی مینجمنٹ ہے بھائی, کیا مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھی ہے. نرم مکھیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ان کو مارنے کے لیے کچھ مکھیاں الگ سے ہیں کہ یہ
ان کی تعداد جب زیادہ ہو جائے گی تو ان کو میٹنگ کے لیے جو فیمیل مکھیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی تو بدماشی پہ آ جائیں گے. یہ اتنی پلاننگ تو انسانوں میں نہیں ہے. یہ پلاننگ پہلے سے اللہ نے کس میں رکھی کہ بھئی یہ نر زیادہ ہو گئے, ان کی تعداد زیادہ, اڑا دو ان کو بم سے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. وہ شعر تو اصل میں یہ تھا نا, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا نا اس کو, کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو مادہ مکھیاں یہی کرتی ہیں کہ نر جب زیادہ ہو جائیں تو یہ ماحول کیا کریں گے, بد نظری کریں گے, ڈیٹے ماریں گے. تو ڈیٹوں میں لگ جائیں گی مادہ مکھیاں. شہد تمہارا باپ بنائے گا معذرت کے ساتھ, ہے بھائی. کیا کنٹرولنگ سسٹم ہے بھائی. ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی, ان کو مار دو, اڑا دو سالوں کو. اچھا وہ بھی پہلے سالوں کو اڑاتی ہیں. جو نر مکھا ہوگا نا اس کے بھائی کو پہلے اڑائیں گی. تو خیر سالہ تو الٹا ہوتا ہے نا, بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں. خیر ایسی خوبصورت پلاننگ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے. خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں, یہ آپ کو فری تھنکر بننے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. آپ سے سب سے پہلے دنیا سے جانے کے بعد جو سوال ہوگا, مر ربک, تمہارا رب کون ہے. آج جب لوگ بتاتے ہیں نا علماء, قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, پڑھے لکھا طبقہ اس پہ ہنستا ہے, کہتے ہیں مولویوں کی کہانیاں ہیں, قبر میں تو مر کے مٹی ہو کے ہم کیا ہو جاتے ہیں, فینش, ختم, کیڑے کھا کے ختم. یہ مولویوں نے لوگوں کو جنت جہنم کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, اپنے چورن بیچنے کے لیے, اپنی دکانیں چلانے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے کہ قبر میں فرشتہ بٹھاتا ہے, کہتا ہے من ربک. کوئی سوال نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو کے ختم. قرآن کہتے ہیں نا 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 نا, ہرگز ایسا نہیں ہے. مر کے مٹی ہو کے باڈی ختم ہوتی ہے, تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. جیسے آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, روح آپ کی بھٹکتی رہتی ہے, خواب دیکھتی ہے, لذت بھی حاصل کرتی ہے, تکلیف بھی محسوس کرتی ہے. ایسے ہی برزخ کی ایک زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے اس مادی زندگی کو دیکھا ہے, تم اس زندگی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہو جو تم نے دیکھی نہیں ہے. سائنس وہاں تک بات کرے گی نا جہاں تک اس کا ہدف ہے, تو یہ ہے ہی نہیں اس کا, یہ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. تو پہلے تو اپنا ایمان درست کرو, ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں, ہم خدا کے منکر, ہم فری تھنکر بولو نہیں ہے. اور اگر آٹومیٹیکلی پیدا ہو رہے ہوتے تو ایک جنس پیدا ہوتی ہے نا, یہ مرد الگ عورت الگ کیوں پیدا ہو رہے ہیں, ہے بھائی. یہ تو پلاننگ ہے نا کہ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کیا پیدا ہو رہے ہیں, عورت. اتفاق سے اتنی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور مردوں میں عورت کی طرف ڈیزائر, عورت میں مرد کی طرف, پھر ان کے ملاپ سے نسل پیدا ہو رہی. او بھائی یہ ڈارون سے بڑا پھینکو خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. مجھے اکیلے میں ملے کسی دن وہ, میں تو سب سے پہلے دم کے پیسے مانگوں گا اس سے. پیسوں کے آج تو مہنگائی کا دور ہے نا, جس سے جتنے پیسے نکلوا سکتے ہو نکلواؤ. ایک پاکستانی سفر کر رہا تھا, اب پاکستانیوں کا دماغ بزنس کی طرف بہت چل رہا ہے, تو دیکھا ایک چائنیز بیٹھا ہوا ہے, ٹرین میں دونوں سفر کر رہے ہیں, تو چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑ کے کھا لیا. ان کے یہاں تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں, کہتے ہیں پروٹین ہونے چاہیے, بس کتا کھا لو, بلی کھا لو, مذہب نہیں ہے نا. ارے میں آپ کو ابھی تو یہی تو اتنی دیر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کو زندگی سے نکالو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. پھر نہ یہ سوال کی ضرورت ہے میرا ابا کون ہے, میری اماں کون ہے. جب ابا اماں ہیں تو پھر حقوق بھی ہیں نا, تو چھوڑو یار, مان لیا ٹھیک ہے, نہیں مانا تو بھی کیا ہے, وہ صرف گورنمنٹ کو مانتے ہیں. تو وہ چائنیز کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا پروٹین ہے, فری پکڑ کے مل رہے ہیں. تو پاکستانی کی ناک پہ تھوڑی دیر مچھر آ کے بیٹھ کے, وہ چائنیز سے تو ڈر گیا ہوگا. اب کھا تو سکتا نہیں تھا کہ ظاہر ہے ساری زندگی کبھی مچھر مکھی کھائے نہیں, تو اٹھا کے اس کو کہتا ہے خریدے گا بھائی تو میرے سے, کتنے کا لے گا. تو ایک لطیفہ سنا دوں بیان سے ہٹ کے, لیکن آپ لوگ بہت ظاہر ہے گرمی بھی ہو رہی ہے, تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک چائنیز